عباس آپ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں اس پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ بندہ زندگی اس طرح جیے کہ زندہ ہو تو ہر شخص اسے سلام کرے، اور جب مر جائے تو دشمن بھی اس کی قبر کا احترام کرے۔ ایسی زندگی بندہ گزار کے جب خالق کی جناب میں جاتا ہے، پھر اللہ اسے مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تنگ تنے ہو بیٹھے ہو، جتنے پیچھے بیٹھے ہو تنگ تنے ہو بیٹھے ہو، پھر بولو چالو نوچے سبحان اللہ دیا۔ اللہ نے ذکر نہ لیا محفل سونی لگنی، اچھے آہو سبحان اللہ، اور اچھے آہو سبحان اللہ۔ اللہ زندگی کیسے پاکیزہ عطا فرماتا ہے۔ لاہور کی دھرتی پہ چلے جائیں، وہاں راوی کے ایک کنارے کے اوپر مغل بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، اور دوسرے کنارے کے اوپر ایک اللہ کا ولی آ کے اس نے دوسرے کنارے کو آباد کیا۔ وہ جو مغل بادشاہ تھے وہاں پہ فحاشی اور قریانی اپنے دور میں عروج کے اوپر ہوا کرتی تھی، اور بادشاہ فیصلہ کیسے کرتا تھا؟ جب بھی اس کے پاس کوئی مقدمہ آتا تھا وہ اپنی ملکہ کو بٹھا لیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس جب مقدمہ آتا، اسے مقدمے کو سننے کے بعد اگر اس کی ملکہ اس طرح کر کے سر ہلا دیتی تو اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا کرتا تھا، اور اگر مقدمہ سننے کے بعد اس کی ملکہ اس طرح سر ہلا دیتی تو اس بندے کو موت کی گاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ جب مقدمات اس طرح سنے جاتے تھے، آج بھی راوی کے اس کنارے پہ چلے جاؤ جہاں پہ فحاشی اور قریانی اپنے عروج کے اوپر تھی، ان کی قبروں پہ آج بھی چلے جاؤ، وہاں پہ مقبرے کے اوپر لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ جب تک ہم زندہ تھے زمانہ آ کے ہماری کرسی کا طواف کیا کرتا تھا، آج کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں رہا، آج کوئی ہماری قبر کے اوپر آگے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا۔ جبکہ راوی کے دوسرے کنارے کے اوپر ایک مرد درویش نے آ کے ڈیرہ قائم کیا، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا۔ 950 سال گزر چکے ہیں، لیکن لوگوں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، یہ جو اللہ اللہ کرنے والا بابا آ کے راوی کے دوسرے کنارے کے اوپر بیٹھ گیا تھا، صبح جاؤ یا شام کو جاؤ، دن کو جاؤ یا رات کو جاؤ، سامنے لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا تینا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ میرے رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، تم زندگی اس طرح گزارو کہ خالق راضی ہو جائے، رب ذوالجلال راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا 950 سال بھی گزر جائے، زمانہ تمہاری قبروں کا بھی احترام کرتا ہے، آ کے فاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ آج میں اور آپ یہاں سے لاہور اپنے کسی کام کے لیے چلے جائیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا کام بعد میں کریں، پہلے داتا صاحب جا کے حاضری لگا کے آئے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ رب کا وعدہ ہے، جو ہمیں راضی کرنے میں لگ جائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ رب کا وعدہ ہے، جو مجھے راضی کرنے میں لگا رہے، جو زندگی اس طرح گزارے کہ خالق راضی ہو جائے، پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ دوستان عزیز وقار، آج میں اور آپ مرحوم عبدالرزاق صاحب کی دعائے چیلم میں حاضر ہیں۔ کل میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی جناب میں چلے جانا ہے، اور اس کا وعدہ ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب اس کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی، پھر یہ نہیں کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے میں اپنا فلاں کام کر لوں، تھوڑی سی مہلت مل جائے میں اپنا فلاں کام کر لوں۔ زندگی اس طرح گزارو، ہر وقت موت کا وقت اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟
کہ اس وقت تمہاری موت آ جانی ہے. اگر پتہ ہوتا کہ 50 سال کے بعد موت آئے گی، 40 سال کے بعد موت آئے گی، تو ہر بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزارتا، اور جب اس کی موت کا آخری دن ہوتا تو تب خالق کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا کہ اب تو جانے کی باری آ گئی ہے، اب رجوع کر لوں. اللہ نے موت کو خفیہ رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ میرے محبوب کے غلام ہر وقت خالق کی جناب میں جانے کے لیے تیار رہیں. ہر وقت انہیں پتہ ہو کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی اس کی جناب سے بلاوا آ سکتا ہے. ہم اتنے پاکیزہ ہونے چاہیے کہ جب رب کی جناب سے بلاوا آ جائے تو مجھے اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. رب ذوالجلال کی جناب میں اس طرح جائیں کہ خالق کائنات میرے اور آپ کے ساتھ راضی ہو. آؤ نا مولا کائنات مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سارا زمانہ موت کے ڈر سے بھاگتا ہے، موت سے ڈرتا ہے. سارا زمانہ ڈرتا ہے کہ موت آ جائے گی، اس لیے کہ خالق کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن علی وہ شخص ہے جو موت کے پیچھے بھاگتا ہے. ہر شخص کے پیچھے موت بھاگتی ہے لیکن علی موت کے پیچھے بھاگتا ہے. اے جناب علی آپ موت کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ گویا جناب مولا کائنات فرماتے ہیں علی موت کے پیچھے اس لیے بھاگتا ہے کوئی صبح ایسی نہیں آتی کہ جب علی خالق کو راضی نہیں کر لیتا، کوئی شام ایسی نہیں آتی کہ جب علی خالق کو راضی نہیں کر لیتا. زمانہ موت سے ڈرتا ہے، موت زمانے والوں کے پیچھے بھاگتی ہے، جبکہ مصطفیٰ کا یار علی موت کے پیچھے بھاگنے والا شخص ہے. کہ سارا زمانہ موت سے ڈرتا ہے. کیوں؟ انہیں اپنی غلط کاریوں کا پتہ ہے کہ میں نے آج صبح کیسے کی ہے، میں نے آج شام کیسے کی ہے، میں نے کس کس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، میں نے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے کتنا صدائے حی علی الصلاۃ کے اوپر جا کے خالق کے گھر کو آباد کر کے اپنی جبین کو جھکایا ہے. انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. جبکہ علی وہ ہے جو ہر وقت ہمہ تن گوش ہو کے خالق کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس لیے اسے کوئی پرواہ نہیں، جب بھی موت آ جائے علی سے رب راضی ہے اور رب علی سے راضی ہے. دوستان عزیز وقار اس طرح زندگی گزارے. حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. روبی بن حراش ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں. آپ اپنی ساری زندگی کبھی مسکرائے نہیں، اور آپ نے قسم اٹھائی کہ جب تک رب کی جناب میں اپنا انجام نہ دیکھ لوں تب تک مسکراؤں گا نہیں. اس بات کو امام ابو نعیم نے بھی لکھا ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی الخصائص الکبریٰ میں اس بات کو لکھا ہے. روبی بن حراش ساری زندگی کبھی مسکرائے نہیں اور اللہ کی قسم اٹھائی کہ جب تک اللہ کی جناب میں اپنا انجام نہ دیکھ لوں تب تک مسکراؤں گا نہیں. حضرت وقت گزرتا گیا، حضرت روبی بن حراش آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے بھائی ربی بن حراش آپ غسال کو بلا کے لائے کہ جناب روبی بن حراش آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ اور ان کو غسل دو، ان کو کفن پہناؤ. حضرت روبی بن حراش آپ کو غسل دینے کے لیے غسال آتا ہے اور کمرے میں جا کے آپ کے جسم کے اوپر پانی ڈالا اور بھاگتا ہوا واپس باہر آیا. حضرت ربی بن حراش آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں بھاگتا ہوا باہر آ گیا ہے؟ کہنے لگا حضرت معاملے کی سمجھ نہیں آئی، میں آپ کے بھائی کو غسل دینے کے لیے اس کے جسم کے اوپر پانی ڈالتا ہوں وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کے بھائی کو غسل دینے کے لیے اس کے جسم کے اوپر پانی ڈالتا ہوں وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے. حضرت ربی بن حراش کہتے ہیں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. روبی بن حراش نے زندگی میں قسم اٹھائی تھی اس وقت تک نہیں مسکراؤں گا جب تک رب کی جناب میں اپنا انجام نہ دیکھ لوں. آج لگتا ایسے ہے روبی رب کی جناب میں اپنا انجام دیکھ چکا
نکلا ہے، ادھر لوگوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہو گیا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد مسکرائے، دوسرا کہتا ہے کہ بڑا نیک شخص تھا، بڑا رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا تھا، ہر وقت احکامات خداوندی بجا لانے میں لگا رہتا تھا، ممکن ہے شاید مسکرایا ہو۔ ادھر لوگوں کے دو گروہ بنے زمانے والوں، جناب روبی بن خراش کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں، چاہو سبحان اللہ، زمانہ باتیں کیے جا رہا ہے، دونوں گروہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے مسکرائے ہیں، دوسرا کہتا ہے ممکن نہیں کوئی مرنے کے بعد مسکرایا ہو۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں جناب حضرت روبی بن خراش نے آپ نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکالا، زمانے والوں کو سلام دیا۔ آج زمانہ روبی بن خراش کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اے روبی بن خراش اتکلم بعد الموت، کیا تو مرنے کے بعد کلام کیے جا رہا ہے؟ جناب حضرت ابن خراش فرماتے ہیں نعم انا تکلم بعد الموت، ہاں ہاں میں مرنے کے بعد کلام کیے جا رہا ہوں۔ زمانہ پھر سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اے روبی بن خراش بتاؤ رب کی جناب میں گئے ہو، اللہ نے معاملہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے سوال کرنے والوں، ساری زندگی خالق کو راضی کرنے میں لگا رہا ہوں، کوئی وقت کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری کہ کبھی میں نے خالق کو ناراض کیا ہو۔ ادھر جب رب کی جناب میں آیا ہوں، میرا رب مجھ سے اپنی شان کے مطابق اس طرح ملا ہے، میرے رب کا چہرہ قدرت مسکراتے ہوئے روبی کا استقبال کیے جا رہا تھا۔ لوگوں کے سوال بڑھنا شروع ہو گئے، کوئی نہ کوئی بولنا شروع کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ جنید عباسی صاحب۔ مردہ بولنا شروع کر دے تو لوگ سوال سے شروع کر دیتے ہیں، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ جناب روبی بن خراش کہتے ہیں مجھے سوالوں میں نہ الجھاؤ، اے مجھ سے سوال کرنے والوں میرا وقت ضائع نہ کرو۔ ادھر نبیوں کا سلطان روبی بن خراش کے جنازے کا انتظار کیے جا رہا ہے، ادھر جناب روبی بن خراش کی تدفین ہو جاتی ہے۔ لوگوں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حیات تھی، زمانہ چل کے آپ کے پاس چلا جاتا ہے، آ کے کہنے لگے لوگ اے نبی علیہ السلام کی گھر والی، اے سارے مومنوں کی ماں، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مرنے کے بعد مسکرایا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی نے مرنے کے بعد گفتگو کی ہو؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے میرے سرتاج کا، کیا تو نے نبیوں کے سلطان کا فرمان نہیں سنا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کان رجلا من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت کے کچھ لوگ مرنے کے بعد گفتگو کریں گے، اور کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے جو رب کو راضی کرنے میں لگا رہے، جو رب کی رضا میں زندگی گزار دیتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ جو زندگی اس طرح گزارے کہ خالق راضی ہو جائے، اللہ اسے مرنے کے بعد پھر پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ دوستان گرامی، آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کتنی پورے دن میں اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کانوں کے ساتھ صدائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ٹکراتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ میرے اور آپ کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رنگتی۔ ابھی پچھلے دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، میری اور آپ کی ہر شخص کی زبان پہ یہی رٹ تھی کہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی۔
اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے بارشیں نازل نہیں ہو رہی. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی میرا اور آپ کا خیال اس جانب گیا ہے؟ ہمیں پتا تھا، اپنی زبان سے اقرار کر رہے تھے خالق ناراض ہے اس لیے بارشیں نہیں ہو رہی. کبھی میں اور آپ نے سوچا، ایک مرتبہ بھی سوچا کہ آئیں چل کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں؟ اللہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے. اللہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اس لیے ناراض ہے ہم بیجا لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، بے حیائی کی جانب چل پڑتے ہیں، نماز کا ہمیں خیال نہیں رہتا. کبھی ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک بھی رنگی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. کبھی ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک رنگی کہ اللہ اس لیے ناراض ہے کہ ہمیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، بہتان بازیاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. ہم یہ ساری برائیوں کو چھوڑیں اس لیے کہ خالق ہم سے راضی ہو جائے. اگر میرا اور آپ کا ذہن، گمان، دماغ اس جانب نہیں گیا، کہیں اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر مور تو نہیں لگا دی؟ ہم خالق کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ کی جانب جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ چند سالہ زندگی ہے، کسی نے 50 سال لینا ہے، کسی نے 60 سال لینا ہے. یہ زندگی مالک کی مرضی کی گزار کے جاؤ، پھر اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں تمہیں نہ ختم ہونے والی پاکیزہ زندگی عطا فرما دوں گا.